اس کو بھی روشنی ڈالے سر، کیا لگتا ہے سر مستقبل قریب کے اندر، کیونکہ ان کے اختلافات اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، پی ڈی ایم کا مستقبل اب دکھتا نہیں ہے، حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، کیا لگ رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو اتحاد کی جو آپ نے بات کی تھی، مجھے تو یہ لگتا ہے جتنی دیر چل گیا اپنی عمر سے زیادہ چل گیا ہے۔ اچھا، یہ تو بھانمتی کا کنبہ تھا، مختلف نظریات کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جو صرف ایک میرا خیال ہے جنڈے بھائی نے تو بات کی 26، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھے وہ کہاں لکھے ہوئے 26، اچھا، کیونکہ آبجیکٹیوز کوئی تھا نہیں، صرف مجھے لگتا ہے 11 جماعتیں اس لیے جمع ہوئی تھیں عمران خان کو ہٹانا ہے، عمران خان کی ساری کوشش تھی کہ اسے بچنا ہے، یعنی کوئی عوام کے لیے اس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ ان کے، آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر 11 جماعتوں کا جلسہ ہوا جی جی، باغ جناح کے اندر، اچھا اس میں خیر کراچی کے لوگ تو شریک ہی نہیں ہوئے تھے، زیادہ تر باہر کے لوگ تھے، میں ٹی وی پہ اس جلسے کو دیکھ رہا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کاش کوئی ایک لیڈر آ کے کراچی کے کسی مسئلے پہ بات کرتا۔ صحیح، کراچی جس کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا ہے، کم از کم یہاں مریم نواز آئی تھیں، وہی کم سے کم پیپلز پارٹی سے یہ پوچھ لی تھی کہ بھائی میرے والد صاحب نے یہ گرین لائن کا پروجیکٹ شروع کیا تھا، وہ چلے گئے، آپ کی حکومت 13 سال سے، یہ کب کمپلیٹ ہوگا؟ لیکن کوئی پوچھنے والا تھی نہیں، اس لیے کہ صرف ایک ایجنڈے پہ انہوں نے یہ پورا اتحاد بنایا تھا کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کریں اور ہم حکومت میں آ جائیں۔ بھئی آپ حکومت میں تو آلریڈی تھے نا اتنے عرصے سے، تو پاکستان میں کون سی آپ نے دودھ کی نہریں بہا دی؟ کون حکومت میں آ جائے سر؟ 11 جماعتیں تھیں، 11 جماعتیں مل کے بس چاہتے تھے، اصل میں تو 11 جماعتیں مل کے حکومت بنا سکتی پیپلز ہیں؟ پارٹی اور مسلم لیگ جو تھی، یہ دو ہی جماعتیں، ان تمام لوگوں کو ظاہر استعمال کیا جاتا ہے، اس میں تو ٹانگا پارٹیاں بے شمار ہیں، میرا خیال ہے جو 11 جماعتیں ان کے نام مجھے تو یاد نہیں ہے، شاید آپ کو نام یاد ہوں، مجھے ایسی ایسی پارٹیاں اس کے اندر شامل تھیں، لیکن چونکہ کوئی آبجیکٹو نہیں تھا، عوام کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اس کے پورے اگر پروجیکٹ ان کا دیکھ لیں، پروگرام جو تھا اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں تھا کہ ہم کوئی انتخابی اصلاحات کر دیں گے یا پاکستان میں بہتری کس طرح سے آ سکتی ہے، انتخابات کو بہتر کیسے بنایا، ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ایک پروگرام ہمیں نظر آتا تھا کہ انہیں ہٹاؤ اور ہمیں بٹھاؤ، بھئی آپ لوگ تو تھے نا اتنے عرصے سے۔ اچھا پھر پیپلز پارٹی وہ جلسہ کر رہی ہے حکومت کے خلاف، جبکہ وہ تو حکومت میں شامل ہے بھائی، ان کی حکومت 13 سال سے سندھ کے اندر حکومت ہے، آپ دیکھیں کراچی کا کیا حال ہے، سندھ کا کیا حال ہے۔ اچھا کراچی میں رہتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ یار پیپلز پارٹی کو چونکہ کراچی سے ووٹ نہیں ملتے، اس لیے کراچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں کے اسکول بالکل کھنڈر ہو گئے ہیں، یہاں پہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، پانی نہیں آتا، آج کل ہم بلدیہ کے اندر 249 کی مہم چلا رہے ہیں مصطفیٰ کمال بھائی کے لیے، وہاں پہ وہ لوگ بیچارے رو رو کے، ابھی بھی میں ایک کارنر میٹنگ سے آ رہا ہوں، کہتے ہیں سر 2 مہینے میں ایک دفعہ پانی آتا ہے، 2 مہینے میں ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے، تو یہ کارکردگی کس کی ہے؟ ظاہر ہے حکومت میں کون ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا 13 سال سے۔ اچھا یہ پھر جلسہ عام سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ اور ہمیں بٹھاؤ، پھر دیکھو ہم یہاں کیا کر لیں گے۔ بھائی آپ تو ہو نا حکومت میں، صحیح، آپ تو حکومت میں، تو یہ جو آپ کا سوال تھا اسی کی طرف آتا ہوں کہ یہ غیر فطری اتحاد تھا، جتنا چل گیا یہ اپنی عمر سے زیادہ چل گیا، اس کا یہی حشر ہونا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ ہوں کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، وہ لوگ معیشت کی بات کر رہے ہیں، بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں، یہ عوامی مسئلہ ہی ہے نا سر؟ دیکھیں کہاں عوامی مسئلے کے اوپر کبھی آپ نے کسی جلسہ میں سنا انہوں نے کہ یہ مسئلے ہمارا سولوشن ہے، یہ اس طرح سے ہم اس کو حل کر دیں گے؟ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ حل صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اور مسلم لیگ کے پاس اور جمعیت علماء اسلام کے پاس ایک حل ہے کہ بس یہ عمران خان کو ہٹا کے ہمیں حکومت ہینڈ اوور کر دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جی جی، میں یہ کہتا ہوں بھائی اتنے عرصے سے آپ تو حکومت میں ہو، 13 سال سے آپ سندھ میں حکومت میں ہو، سندھ کے کیا مسئلے حل کر دیے آپ نے؟ مصطفیٰ کمال نے کونسلر کی سیٹ اس کراچی سے نکالی، بھائی ہم نے کیا قصور کیا؟ پیپلز پارٹی نے سارا اٹھا کے پیپلز پارٹی پہ نظر گرا رہے ہو۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم حکومت گرانے کے لیے ہم اس روایات پہ گئے، اور بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے ڈیسک بجا بجا کے تھک گئے، ہم شور کر کر کے پھنس گئے، تھک گئے۔ اسی کراچی کے اندر سوئی سیدرن گیس کے خلاف ہم نے 14 مظاہرے کیے، اسی پانی کے خلاف ہم نے جو ہے وہ 20 سے اوپر مظاہرے کیے، اسی کراچی کے اندر جب کراچی 90 سال کو ڈوب رہا تھا، کراچی کی جب وزیر اعظم صاحب جب کراچی آ رہے تھے پی ایس بی نظر نہیں آئی تھی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ جب یہاں جہاز گر گیا تھا وزیر اعظم صاحب آ رہے تھے، اس وقت نہیں کہا تھا مصطفیٰ کمال نے کہ جا کے عیادت کر لو، اس وقت جو ہے نا پتہ نہیں کسی کے پاس تھے، تو بات یہ کہ یہ پیپلز پارٹی تھی۔ پاک سرزمین پارٹی کو بنے ہوئے بھائی جان 5 سال ہوئے ہیں۔ اچھا، اور بنی کیسے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، ان کی تو گولڈن جوبلی ہے، ان کی تو گولڈن جوبلی ہے۔ اب یہ نہیں وہ تو خیر پیپلز پارٹی کیسے بنی یہ بھی پتا ہے،
چیئرمین صاحب سب سے پہلے دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم واحد سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. اب آپ بات کریں بھٹو صاحب. ہاں ہاں پاکستان کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سول ہو کے بھی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے. جمہوریت کی خاطر قربانی تو دی بھائی. یہ بھی جمہوریت کی یہاں بات پتہ ہے کیا ہے, جمہوریت آگے میری ٹائم میوزیم کے اندر ایک مچھی لائے تھے گھمانے کے لیے. آپ نعرے لگاتے رہتے ہو کہ یار ہم جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں ہم بات کرتے ہیں, مچھی کو چلانے والے وہ کرتب دکھانے کے لیے لے کر آئے تھے. کرتب دکھاؤ, رائٹ جاؤ, لیفٹ جاؤ, ان سے پوچھو ان کو کرتب دکھانے کو لے کر آئے. کمال کا کس کے اشاروں پر آئی ہے؟ مصطفیٰ کمال جب میئر کراچی تھے دیکھیں حزب اختلاف کے لوگ بھی ان سے مخالفت والے لوگ بھی کہیں گے نہیں اس زمانے میں صرف کراچی پورے 70 سال کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو صرف وہ 4 سال جو ہے انہوں نے کام کیا. بھائی 5 سال کی ہماری یہاں پہ پارٹیاں ایسی ایسی ہیں بڑی بڑی پارٹیاں جو 80 سال کی ہیں ان کو 3-3 4-4 ووٹ کیوں نہیں دیا؟ کام کرنے والوں کو ووٹ پڑتے ہیں. ہمیں تو 99 سیٹیں ملی. 2018 کے انتخابات میں دعویٰ تھا نا مصطفیٰ کمال صاحب کا کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا سندھ کا, تھا نا دعویٰ؟ بالکل دعویٰ تھا. تو اب یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کس نے ہاتھ کیا؟ دیکھیں کوئی بھی پارٹی جب جو بھی پارٹی جب الیکشن میں جاتی ہے وہ تو یہی کہے گی نا کہ بھئی ہمیں تو سویپ کرنا ہے. اتنا بڑا دعویٰ, لیکن بالکل بڑے سے بڑا دعوت کرنا چاہیے نا, چھوٹا دعویٰ تو ہونی ہی نہیں چاہیے. چھوٹا موٹا دعویٰ کیوں کریں؟ دعویٰ دیکھیں ٹائم لگے گا. کیا بات کر رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں جب مصطفیٰ بھائی آئے نا جی مارچ 16 میں, آپ اس وقت کی ذرا کراچی کی صورتحال تو دیکھ لیں. روزانہ 20-22 قتل ہوتے تھے, دوسرے کو مارتے تھے. انہوں نے آ کے اس پردہ چاک کیا آ کے کہ بھائی یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہو پنجابی پٹھان. آپ نے جب قبر میں جانا ہے کہ فرشتے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ پنجابی تھے, پٹھان تھے, کشمیری تھے یا مہاجر تھے یا وہاں تو آپ کی پہچان جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کس امت سے ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے نا. یہ چیز یہ نظریہ لے کر یہ نظریہ آپ نے رینجرز کا سارا کریڈٹ ہی چھین لیا سر. دیکھیں رینجرز 35 سال سے یہاں, اچھا رینجرز 35 سال سے امن قائم نہیں ہوا. اختیارات خصوصی اختیارات دیے گئے تو اس کے بعد ہی آپریشن ہوا نا سر. لیکن شہدائے قبرستان پورا آباد ہو گیا. اچھا اپنے بندے مار کے رینجرز نے مارے نہیں, رینجرز نے مارے نا, لیکن رینجرز امن قائم نہیں کر سکی. ان کی کوششیں ضرور تھی لیکن امن قائم ہوا ہے جب یہ مصطفیٰ کمال صاحب آئے, انہوں نے لسانیت کو ختم کیا. جی میرے صاحب اس پہ آپ کا کامنٹ بنتا ہے سر, رینجرز نے امن قائم نہیں کیا ہے. MI6 آئی تھی, اچھا اس نے MI6 نے یہاں پہ 35 ایئر سے رینجرز ہے یہاں سے, امن قائم نہیں ہوا. نیشنل کیا اچھا وہ 35 سال سے ہیں بیچارے, کام کر رہے ہیں, شہادتیں دی ہیں اور اس کا ہم ظاہر ہے عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی فوجی طاقت کے ذریعے, ایجنسیز کے ذریعے سیاسی معاملات حل نہیں ہوتے. اب بنگلہ دیش کیوں بن گیا؟ تو بڑا زبردست فوجی آپریشن ہوا تھا, لیکن بنگلہ دیش بن گیا جب آپ دیکھیں یہاں پہ جب سیاسی طور پہ مسائل کا حل ہو گیا. دیکھیں جب مصطفیٰ کمال آئے ہیں, انیس قائم خانی آئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں سوراب گوٹ. سوراب گوٹ سے کوئی مہاجر گزر نہیں سکتا تھا. بلدیہ ٹاؤن چلے گئے, پشتونوں کے پاس چلے گئے, ہزار والا کے پاس چلے گئے. انہوں نے جا کے مذاکرات کیے, گلے لگایا. وہ دن ہے آج کا دن. آپ شہدائے قبرستان پہ تالے لگ گئے. ایک سیکنڈ بات کروں, نو ڈاؤٹ کہ پاکستان رینجر نے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کی. انہوں نے عسکری ونگز کے خلاف کارروائی کی. سیاسی پارٹیوں کے عسکری ونگز تھے, ان کے خلاف بات سیاست میں نہیں آئی. کب کی بات کر رہے ہیں آپ کہ سوراب گوٹ سے کوئی مہاجر نہیں گزر سکتا؟ آپ دیکھیں نا 92 کے بعد کیا اثر تھا. پورے جو پچھلے 30 سال آپ کے گزرے ہیں, لیاقتآباد میں کوئی آپ کسی پختون رکشے والے کو کہیں گے مجھے لیاقتآباد 5 نمبر پہ جانا ہے, وہ کہے گا میں مین روڈ پہ چھوڑ دوں گا بھائی, اندر نہیں جاؤں گا. کسی آپ مہاجر کو کہتے ہیں مجھے بنارس جانا ہے, وہ کہے گا بھائی مین روڈ پہ چھوڑ دوں گا. یہ حالت تھی, گو ایریاز بنے ہوئے تھے. یہاں پہ پورا کراچی جو تھا وہ بٹ کے رہ گیا تھا. لیکن ہماری کوششوں سے, پاک سرزمین پارٹی کی کوشش یہ ہوا ہے کہ امن اور بھائی چارے کی ایک فضا قائم ہوئی ہے. ابھی آپ کے سامنے سوراب گوٹ پہ پختونوں کا کتنا بڑا جلسہ کیا, پھر ہم نے لاڑکانہ میں جا کے جلسہ کر دیا. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں میں, نہیں بھائی سے ذرا نہیں بھائی سے تھوڑی سی معذرت کا سر, ایک بات ضرور میں آپ کو کراچی میں جب ہم تھے نا 5 سال سے تو امن ہے. اس سے پہلے تو قتل و غارت تھی یہاں. بھائی روز مرتے تھے, 20 لوگوں کی لاشوں کی خبریں آتی تھی. وہ آتے تھے کہ ہاں آپ کو بھی پتا, ہمیں پتا کون مارتے تھے. کراچی میں ویسے ایک بات میں صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کراچی میں جب ہم تھے نا, کراچی میں رہتے ہمیں فیل ہوتا تھا یار کراچی میں پیپلز پارٹی کو چونکہ ووٹ نہیں دیتے, کراچی میں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی. ہم چلے گئے لاڑکانہ, وہاں جلسہ کرنے گئے. اب جب وہاں جلسہ کرنے گئے اور جب لاڑکانہ کی صورتحال دیکھی ہم نے,
ہمیں واللہ وہاں بیٹھ کے مجھے کراچی اچھا لگنے لگا کہ یار اچھا اس سے تو پیپلز پارٹی نے بڑا ظلم کیا ہے، اس پہ بڑا اعتماد کیا لوگوں نے، ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی قربانی انہوں نے جس طرح سے دی ہے. اچھا سندھ کے لوگوں کا خاص طور پہ ابھی تو یہ قومی پارٹی نہیں وہ ایک قومی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، اب تو سکڑ کے وہ سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے، اور سندھ کی بھی شہروں کی نہیں، وہ اب رہ گئی ہے بالکل یہ سمجھ لیں کہ دیہی علاقے پڑ گیا ان کا دیکھیے وہیں سے لیتے ہیں نا ووٹ. کیونکہ آپ دیکھیں کراچی کے جو مسائل ہیں صرف 3 چیزوں میں، اگر یہ 3 چیزیں حل کر دیں نا